یہ تو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی سیریز لکھنے کا پروگرام بنا لیا ہے مسز عدنان صاحبہ نے۔ کہتی ہیں ماشاءاللہ آپ بھی خوش قسمت انسان ہیں، غامدی صاحب کے ساتھی ہیں، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ بس میں ایک فقیر سا آدمی ہوں جی، دنیا کا نالائق ترین انسان، یہی میرا تعارف ہے۔ مسز عدنان صاحبہ کا سوال ہے جی کہ سورہ یوسف کا پیالہ حضرت سلمان کا کرسی پر دھڑ اور حضرت ایوب کی سینکوں والی چھڑی وہ اپنے لیے تھی، قسم کمال ہو گیا۔ میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں، باقی کمال جو ہوا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کس پہلو سے۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف نے کچھ نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا، نہ انہوں نے کوئی پلان کیا، نہ انہوں نے کوئی اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیا، نہ بادشاہ مصر کو دھوکہ دیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی یا ان کو خود ہی خیال آیا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا پینے کا گلاس تحفے میں دے دوں۔ انہوں نے بس اتنا کام کیا، خود اپنے خواہش سے یا خدا نے بات دل میں ڈالی یا خدا نے حکم دیا، بتایا نہیں گیا۔ تینوں صورتوں میں حضرت یوسف نے صرف اتنا کام کیا ہے کہ اپنا پینے کا گلاس، پینے کا پیالہ، سکایا جس کو قرآن نے کہا ہے، وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، بس۔ اسی اثنا میں جب وہ اپنا سامان لے کر چل پڑے ہیں، اسی اثنا میں بادشاہ کا، حضرت یوسف کا نہیں، بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا ہے، جس کے لیے قرآن میں الفاظ آئے ہیں سوا کے، سکایا نہیں آئے۔ پیمانہ چوری ہو گیا، کب کا ہو گیا بادشاہ کو نہیں پتہ۔ جب چوری کا سامنے آیا کہ غائب ہے تو انہوں نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا آیا ہے، حضرت یوسف کی طرف سے نہیں آیا۔ قرآن نے الفاظ واضح بولے ہیں، سوا الملک، اور حضرت یوسف کے لیے یوسف اور سکایا، ٹھیک ہے۔ ملک حضرت یوسف نہیں ہے، یعنی بادشاہ حضرت یوسف نہیں ہے، اور حضرت یوسف ملک نہیں ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ تو بادشاہ کا سوا چوری ہوا ہے، حضرت یوسف نے سکایا رکھا ہے۔ اب جب وہ چوری کا اعلان ہوا ہے تو انہوں نے جتنے بھی قافلے والے تھے سب کو آواز دی، لیکن قسمت کی بات تھی کہ اس وقت وہی جا رہے تھے سامان اپنا لے کر۔ تو ان سے مکالمہ ہوا اس اعلان کرنے والے کہ تم چور ہو، انہوں نے کہا نہیں اللہ خیر کرے، ہم چوری کرنے نہیں آئے، ہم کوئی فسادی نہیں۔ تو بہرحال انہوں نے تلاشی لینی شروع کی۔ آگے خدا ہی کی حکمت ہے کہ انہوں نے پہلے بھائیوں کے سامان میں تلاشی لی، کچھ نہیں ملا۔ بنیامین کے سامان سے سوا تو نہیں نکلا، سکایا نکلا ہے۔ اب یہ تاثر ہو گیا کہ حضرت بنیامین نے سکایا چرایا ہے، سکایا چرایا ہے۔ اب اس بات کے تلاشی سے پہلے ایک مکالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ بنیامین کے بھائیوں نے اور یوسف کے بھائیوں سے انہوں نے کہا کہ ہم نے چوری نہیں کی۔ انہوں نے کہا اگر کی ہو تو پھر، انہوں نے کہا پھر جو اس نے چوری کی ہوتی نا، ہمارے ہاں یہی اصول ہے کہ وہی دے دیا جاتا ہے، جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جب وہ جو نکلا یا سکایا تو بنیامین کو ان کے اپنے قول کے مطابق حضرت یوسف کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہ داستان ہے۔ اس میں خود قرآن نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کدنا کذالک کدنا لیوسف، یہ پلاننگ ہم نے یوسف کے لیے کی تھی۔ اس میں حضرت یوسف نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کچھ نہیں کیا۔ حضرت سلیمان کی کرسی پر دھڑ، یہ ان کی شکست جو ہو گئی تھی اور سارا ملک ان سے چھن گیا تھا، اس زمانے کی ان کی حالت ہے کہ ایک کرسی پر، تخت پر اپنے پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹی سی قلم رو ہیں۔ تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی موقع پر انہوں نے وہ دعا کیا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی اور کے نہ ملی ہو۔
اس کے بعد پھر وہ حکومت ملی ہے جس میں ہوائیں مسخر تھیں، ہدہد کی باتیں ہو رہی ہیں، چونٹیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک افریت جو ہے وہ تخت اٹھا کر لا رہا ہے۔ یہ پھر وہ حکومت اس کے بعد ہوئی، اس واقعے کے بعد۔ حضرت ایوب کی جو چھڑی والی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے کوئی قسم کھا لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خود کفارہ بتا دیا تاکہ ان کی تسلی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جتنی بھی ناجائز قسمیں ہیں وہ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے توڑ دیں۔ مثلا آپ کہیں کہ یا اللہ آج فٹ بال کی ٹیم فلاں جیت جائے، نہیں تو میں اگلے 5 دن نماز نہیں پڑھوں گا، تو لازم ہے کہ آپ یہ قسم توڑیں۔ اگلے 5 نمازیں پڑھنی ہیں آپ نے، ہار جائے تب بھی پڑھنی ہے، کفارہ دینا ہوگا بس آپ کو۔ تو چونکہ اللہ نے کفارہ ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے، وہ حضرت ایوب خود نبی تھے تو براہ راست حکم دے دیا کہ بس یہ کر لو تاکہ تمہارا اطمینان ہو جائے۔ باقی جو کہانی بزرگوں نے بنائی ہے وہ بزرگوں ہی کے پاس رہنے دیجیے، اللہ تعالیٰ نے بس اتنی بات کہی ہے۔ امبرین رفیق صاحبہ ہیں جی، ان کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم، اگر قرآن کی دعا عربی میں یاد نہ ہو تو انہی الفاظ میں اردو میں مانگی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، دعاؤں کے لیے زبان کی شرط نہیں ہے، صرف نماز کے لیے ہے، باقی ہر چیز آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، اور بلکہ اپنی ہی زبان میں دعا کرنی چاہیے۔ عربی میں اس وقت کرنی چاہیے جب آپ کی زبان دانی اس قابل ہو جائے کہ وہ آپ کی کیفیات کو شامل کر سکے۔ ہماری امت میں دعا کو منتر سمجھا جاتا ہے، دعا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ الفاظ پڑھیں گے تو منتر کی طرح اثر ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ دعا خدا نے قبول کرنی ہے، آپ دل کی گہرائیوں سے مانگے، اس کی حکمتوں کے تحت ہوگی تو مان لے گا، نہیں تو نہیں مانے گا۔ وہ کوئی منتر نہیں ہے کہ ادھر آپ نے پڑھا جادو کی طرح تو اس پر کوئی اثر ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ تو ہمارے ہاں وظیفے یہی شکل اختیار کر گئے، صبح اتنی دفعہ پڑھیں گے تو یہ نتائج نکلیں گے، شام کو اتنی دفعہ پڑھیں گے تو یہ نتائج نکلیں گے، گرمی لگے گی، سردی لگے گی، یہ ہوگا، بیماریاں دور ہوں گی۔ منتر سمجھتے ہیں، اور یہ بالکل تصور غلط ہے۔ دعا خدا کے ساتھ تعلق کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، وہ عبادت کا مغز ہے، اس کی اصل حقیقت ہے۔ تو ہماری دعا تو بس یہ ہے کہ بیٹھ کے آپ نے وظیفے کرنے اور فارغ۔ وظیفہ اسلام میں کبھی کوئی وظیفہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن مسجد نبوی میں آئے تو کچھ تابعین کنکریوں پر کچھ گن رہے تھے۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم گن کر تسبیحات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں گن کر نعمتیں دی ہیں۔ اجنبی بات تھی صحابہ کے لیے کہ بیٹھ کے وظیفے کریں گے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہم وظیفوں ہی کے ہو کر رہ گئے، اصل دین مٹ گیا، اصل رویے مٹ گئے، تقویٰ ختم ہو گیا۔ بعض وظیفے پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد جنات نہیں آئیں گے، اس کے بعد مصیبتیں نہیں آئیں گی، اس کے بعد رزق کھل جائے گا، اس کے بعد یہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو اپنی زبان میں کریں، پوری کیفیت کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، خوشی کے ساتھ، ہنسی کے ساتھ، جو بھی آپ کی حالت کریں، خدا سے براہ راست مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں باتوں کی سنوائی ہوتی ہے۔ شبانہ انصاری صاحبہ کا سوال ہے، کیا نماز اور عبادات ہم حدیث سے سیکھتے ہیں؟ جبکہ آپ نے بتایا وارنا مناسکنا دکھائیں تواتر، تھوڑا سا کھول کر بتائیں یہ کس نے سوال پوچھا ہے میرے ذریعے؟ اچھا، یہ کسی نے سوال پوچھا ہے میرے ذریعے۔ دیکھیے، دین کے ہم تک پہنچنے کے لیے سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے 2 دلیلیں مانگی ہیں کہ اے یہود اور اے قریش، جو باتیں تم کر رہے ہو اگر وہ ٹھیک ہیں تو 2 چیزوں میں سے کوئی ایک دلیل لے آؤ، کتاب اللہ سے کوئی بات، او اثارۃ من العلم، یا یقینی علم میں سے معصور چلی آتی بات۔ دین کے اندر یہ 2 دلیلیں چلتی ہیں۔ دین کے اندر کیا، ہر تاریخی چیز میں یہی 2 چیزیں چلتی ہیں۔
ایک اللہ کی کتاب، دوسری تواتر سے علم کے درجے کی چیز جو چلی آ رہی ہو۔ عربی زبان میں قدیم زمانے میں جب قرآن اترا ہے تو علم کے معنی ظنی علم کے بھی ہوتے تھے، لیکن اس کے لیے قرینہ رکھنا پڑتا تھا، ورنہ ظن کا لفظ بولا جاتا تھا۔ علم کا لفظ بولا جاتا تھا یقینی چیزوں کے لیے۔ تو بس یہی دو چیزیں ہیں ہماری امت میں، یہی دو چیزیں قرآن مجید کی شکل میں اور متواتر سنت کی شکل میں موجود ہیں۔ سنت متواترہ کے معنی ٹوٹکے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے، وہ اگر آپ چاہیں گی تو وہ بھی بتا دوں گا، لیکن ٹوٹکے کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے سادہ سمپل بات، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ تمام چیزیں عملی طور پر، وہ تمام چیزیں جو پوری امت کا اتفاق ہے، وہی سنت متواترہ ہے، اور وہی ارنا مناسکنا کے درجے میں پہنچتی ہیں۔ 5 نمازیں پوری امت میں پوچھ لیں، 5 نمازیں۔ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 فرض ہیں، پوری امت سے پوچھ لیں یہی ہیں۔ ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4، پوری امت یہی کہہ رہی ہے۔ مغرب کے کتنے فرض ہیں؟ 3، پوری امت یہی کہہ رہی ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، پوری امت یہی کہہ رہی ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز اس میں بھی بالکل واضح، دو ٹوک، کوئی شک نہیں اس میں۔ یہ ہمارا تواتر ہے، یہ بالکل محکم دین ہے۔ اس میں تمام، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہماری امت بڑی خوش قسمت امتوں میں سے ہے کہ ہمارا 95% دین ایک ہے، اور 5% دین جو فقہ کی بنیاد پر، تصوف کی بنیاد پر، مسالک کی بنیاد پر بنا، اس کی وجہ سے ہم اینٹ روڑا پتھر لے کر کھڑے رہتے ہیں اور 95% کو بھول جاتے ہیں۔ تو 95% دین ہمارا تواتر سے آیا ہے، وہ بالکل دیکھ سکتے ہیں، ہر گلی میں، ہر مسجد میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ہر رمضان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر اذان کے موقع پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ دین ہے، بس اسی کو اپنانے کی اصل ذمہ داری ہے۔ باقی مسالک کی بحثیں ہوتی رہیں گی، نہ وہ صحابہ کے زمانے کے بعد جب پیدا ہوئے تو اس وقت حل ہوئیں، نہ آج ہو سکتی ہیں، اپنے اپنے سوچ کا انداز ہوتا ہے، وہ چلتی رہیں گی، لیکن متواتر دین کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ سر، محبت میں ناکامی پر میرے 20 سال کا کزن نے اپنی جان لے لی، ایسی صورت ہو تو اپنے جذبات کیسے کنٹرول کریں؟ اسلام ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور آپ کو بھی حوصلہ توفیق دے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مذہب بالکل نکل گیا ہماری زندگیوں سے، اور جو اس دنیا کی حقیقت ہے وہ کچھ ہم نے بہت ہی زیادہ بڑھا لی ہے، بہت زیادہ بڑھا لی ہے۔ عشق میں ناکامی ہو، کاروبار میں ناکامی ہو، گھر کے معاملات میں ناکامی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہماری زندگی کے مشکل سوالات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو ایک آدمی اپنی زندگی میں ایک چیز کو اتنی زیادہ اہمیت دے دے کہ وہ اپنی جان بھی اسے چھوٹی محسوس ہو، اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ہم نے برباد کر دیا ہوا۔ میں نے یورپ کے بارے میں 10-1 سال پہلے کچھ چیزیں پڑھیں تو مجھے یہ بڑی وحشت ہوتی تھی کہ وہاں کے لوگ چھوٹی سی بات پر دوسرے کو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس وقت یہی سوچتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے۔ تو اب ہمارے ہاں بھی وہی ہو گیا۔ آخرت کو پیش نظر رکھیں تو یہ چیزیں بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہیں، اگر آخرت پیش نظر نہیں ہے تو یہ بڑی مشکل چیز ہے، آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ پہلی بات یہ ہے کہ آخرت کو ہمیشہ اہمیت دیں۔ اب چونکہ اس میں آپ نے، ہو سکتا ہے آپ نے لیے پوچھا ہو کہ آپ کیسے، دیکھیے ہمیں اس نوجوان کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس نے خودکشی کیوں کی ہے۔
بس ہمیں لگتا ہے کہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے کی ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں پہلے میں بھی یہی کہتا تھا، اور بہت سارے بلکہ ساری امت یہی کہتی ہے کہ خودکشی کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ میرا خیال ایسا نہیں ہے، اور یہ میں حدیث ہی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 چیزوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا، 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، مجنون جب تک کہ وہ افاقہ نہ ہو جائے، اور بے ہوش جب تک کہ اسے ہوش نہ آ جائے۔ تو میرے خیال میں بعض ڈپریشن کی، فرسٹریشن کی، انگزائٹی کی قسمیں ایسی ہیں کہ آدمی نارمل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اگر کسی نے خودکشی کی ہے تو انشاءاللہ عند اللہ بھی اس کے لیے امکان ہے نجات پا جانے کا۔ مسز عدنان صاحبہ کا سوال ہے جی کہ غامدی صاحب کی تفسیر ماشاءاللہ کمال کی ہے۔ میں سر 17 سال سے روزانہ 10 گھنٹے قرآن پڑھاتی ہوں۔ حضرت ایوب کی 100 کوڑے بیوی کے لیے نہیں تھے۔ جی ہاں، یہ تو مفسرین نے ڈالا ہے، ہمیں نہیں پتہ کس لیے تھے، اللہ نے بتایا نہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی ایک بات کو چھپایا ہے، ہم کریت کر نکالنا چاہتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں۔ ایسا ہی وہ حضرت داؤد کا ہے کہ 99 بکریوں والا جو جھگڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس واقعے سے حضرت داؤد کی بھی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے بھی غور کیا کہ تو اللہ نے اپنے بندے کی بات کو پوشیدہ رکھا ہے، نہیں بتایا ہمیں۔ وہ 99 بیویاں تھیں، کیا تھا، ہمیں کوئی پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مجھے اپنے راز سے اتنا احساس ہوتا ہے کہ میرا راز رہے، تو ہم انبیاء کے راز جو اللہ نے راز رکھے ہیں ان کو کیوں اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو بیوی کے لیے تھے، کس لیے تھے، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا، اور قسم بھی پوری نہیں بتائی گئی کہ قسم کیا کھائی تھی، نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ بس اللہ نے کہا ہے کہ تم قسم کو توڑنے والے نہ بنو، اس تقوی کے احساس کو باقی کرنے کے لیے یہ کر لو۔ بس ہمیں نہیں پتہ اپنے خلاف تھی، ہمیں نہیں پتہ بیوی کے خلاف تھی، ہمیں نہیں پتہ کسی دشمن کے خلاف تھی، ہمیں نہیں پتہ شیطان کے خلاف تھی، ہمیں نہیں بتایا۔ یہ خوشی ہوئی کہ آپ قرآن کی خدمت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کو مزید ہمت دے، توفیق دے کہ آپ یہ خدمت کرتی رہیں۔ یہ براق چینل والوں کی طرف سے سوال آیا ہے کہ اصول تفسیر کیا کیا ہے؟ یہ تو ایک پورے کیا ایک لیکچر کیا 20 لیکچر کا موضوع ہے۔ ہمارے اصول تفسیر جو ہیں وہ قرآن نے خود بیان کیے ہیں، اور انہیں کی روشنی میں ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں۔ میں چند ایک کا حوالہ دے دیتا ہوں، تفصیل سے کبھی موقع ملا تو عرض کر دوں گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نازل کیا۔ پہلا اصول تفسیر یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھنی پڑے گی، اس کی روشنی میں اس کے الفاظ اور جملوں کے معنی طے کیے جائیں گے۔ پہلا اصول یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جعلناہ قرآنا عربیہ، یہ عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان کی نزاکتیں، اس کے بیان کرنے کے انداز، اس کی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی۔ دوسرا اصول تفسیر یہ ہے۔ تیسرا اصول یہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے سبعًا من المثانی اتارا ہے، اس کے 7 حصے کر دیے ہیں، اس کے 7 حصوں کو پورے غور سے دیکھنا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ کتاب اتاری ہے، تو اس کو کتاب کے طور پر دیکھنا ہے، یہ مربوط کتاب ہے، اس کی باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے کچھ اصول ہیں جو ہم مانتے ہیں اور اس کی روشنی میں تفسیر کرتے ہیں۔ ہمارے مکتب فکر میں ہمارے ذاتی کوئی اصول نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر کے جتنے اصول ہمارے تینوں بزرگوں نے لکھے ہیں، بیان کیے ہیں، مولانا فراہی نے، مولانا اصلاحی نے اور استاد گرامی نے، وہ تینوں کے تینوں قرآن سے تینوں کے ہاں جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں قرآن سے ماخوذ ہیں۔ سبت والی کس پیغمبر کی امت تھی؟ سبت یہود یعنی سبت والی امت یہود کی ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی۔
اصل میں وہ حضرت موسیٰ کی امت اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بہرحال کہنے کو یہی کہا جائے گا۔ وہ دراصل حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اور حضرت موسیٰ شریعت والے پیغمبر ہیں۔ تورات ان پر نازل ہوئی تھی، اور تورات شریعت کی کتاب ہے، عقیدے اس میں بیان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو حضرت موسیٰ کی امت کہا جائے گا۔ سبت ویسے ہی تھا جیسے جمعہ کا دن ہمارا ہے، لیکن انہوں نے غالباً دن آگے پیچھے کر لیا اور ہفتے کے دن کو سبت قرار دے دیا۔ یا پرانے زمانے میں جب تقویم عربوں کے ساتھ تقویم جوڑی گئی، یہودی تقویم اور عربوں کی تقویم، تو اس میں یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں جب انگریز آیا تو کیا وہ جمعے کو فرائیڈے کہتے تھے کہ تھرسڈے کو فرائیڈے کہتے تھے؟ فرائیڈے کا ترجمہ جمعہ نہیں ہے، بلکہ انگریزوں نے نام رکھا ہوا تھا فرائیڈے۔ تو جب وہ آئے ہمارے پاس تو ان کا فرائیڈے ہمارے جمعے والے دن پڑتا تھا۔ تو اس میں اب اگر وہ ہفتے والے دن پڑتا تو ہم ہفتے کو فرائیڈے کہہ رہے ہوتے اور سیٹرڈے ہم اپنے جمعے کو کہہ رہے ہوتے مثلاً، تو یہ ہو سکتا تھا۔ تو لگتا یہ ہے کہ جب عربوں کی تقویم کے ساتھ اہل کتاب کی تقویم جڑی ہے، تو اس دن جو جمعے کا دن تھا وہ ان کا ہفتے کا جو دن تھا اس دن سبت بنا۔ اس سے پھر ہمارے ہاں تصور یہ ہو گیا کہ یہ ہفتے کا دن ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ تقویم کی غلطی ہو سکتی ہے یا ان کا اپنا کچھ معاملہ ہو سکتا ہے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آزمائش جو ہے دنیا میں امیر غریب کے حساب سے آتی ہے، صحت کے حساب سے آتی ہے، جو خدا کی طرف سے ہے۔ انسان کی کوشش کہاں تک ہے، مطلب کہ اگر مجھے خدا نے غریب پیدا کیا ہے تو میں کہاں تک کوشش کروں اس سے نکلنے کے لیے؟ مثال کے طور پر کبھی کبھی لوگ سالوں لگے رہتے ہیں نہیں نکلتے، کوئی سال محنت کرتا ہے تو نکل جاتا ہے، اور کوئی 10 سال بعد اس سے نکلتا ہے کسی بھی آزمائش سے۔ وہ میں نے مثال ایک اس کی غربت کی دے دی ہے، لیکن یہ سارے معاملے میں ہے میرا سوال۔ انسان کی کوشش کہاں ختم ہونی چاہیے؟ انسان کی کوشش مرنے تک جاری رہنی چاہیے، کوشش نہیں ختم کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے کیا لکھا ہوا ہمارے لیے، کب تک غربت لکھی ہوئی ہے، کب تک جو بھی زندگی کا مسائل ہیں، کب تک وہ کون سی چیز لکھی ہوئی جو میرے اس وقت ہے۔ تو ہمیں تو کوشش جاری رکھنی ہے، مرنے تک کوشش جاری رکھنی ہے، کبھی بھی منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ خدا کا فیصلہ ہوگا کہ اس نے کب آپ کو اس حالت سے نکال کر دوسری حالت میں لے جانا ہے، اور یہ وہی بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے اپنی کوشش جاری رکھیں، تدبیریں کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ شاید ہمارے ہندوستانی ہونے کی وجہ سے ہے کہ ہم تجربات نہیں کرتے، صرف کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ مثلاً ایک موچی ہے تو وہ موچی بننے ہی میں محنت کرے گا، دوسرے آپشن نہیں دیکھے گا۔ چنانچہ ایک آدمی مثلاً اس نے پڑھا نہیں اور جاب کرنے کا سوچ لیا، اس نے وہاں کلرک بھرتی ہو گیا، 20-30 ہزار روپے مہینہ مل رہا ہے، وہ ساری زندگی اسی کرسی پر گزارتے ہیں اور کڑتا رہے گا کہ مجھے اللہ نے رزق نہیں کھولا۔ عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس میں رکھا ہو کہ یہ کلرکی چھوڑے گا، کاروبار کرے گا تو پھر میں اس کو امیر کر دوں گا۔ اس نے کلرکی چھوڑی نہیں، کاروبار کیا نہیں، امیر ہوا نہیں۔ تو راستے بھی نئے نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے، محنت بھی ہونی چاہیے۔ خدا کی تقدیر اس طرح سے نہیں لکھی ہوئی کہ آپ کو اللہ نے کلرکی پیدا کیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ سبزی منڈی کے آڑتی ارب پتی ہوئے ہیں، رکشہ چلانے والے کروڑ پتی ہوئے ہیں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، کیونکہ انہوں نے رکشہ چلانا چھوڑا، کوئی اور کاروبار کیا، ترقی ہو گئی، کوئی اور کام کرنا شروع کیا، اللہ کا فضل ہو گیا۔ تو یہ کوئی ہمارے ہاں بس پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اور ایک اور بڑی بیماری آ گئی ہے، وہ یہ کہ ہم دوسروں پر توقع کرنے لگ گئے۔ مثلا سیلاب آیا تب، پہلے وہ زلزلہ آیا تھا تب، آپ کو کیمرہ مین جاتا ہے نیوز کاسٹر لے کر، حکومت آئی کو نہیں جی، انہوں نے ہمارے ساتھ کام کو نہیں کیا جی، کوئی تعاون نہیں کیا۔ بھئی تمہاری اپنی ٹانگیں محفوظ ہیں، اپنے ہاتھ محفوظ ہیں، تم دوسروں کا راستہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ خود کچھ کرو، مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارے ہاں جذبہ کم ہو گیا ہے۔
ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. میرے پاس کم از کم 20-25 نوجوان ایسے آتے جاتے رہے ہیں کہ جو ہمارے ماموں سے بات کر دیجئے, وہ بڑے امیر آدمی ہیں, بس 1 لاکھ 2 لاکھ ہی دے دیں, ہم کاروبار شروع کر لیں. میں نے کہا وہ 2 لاکھ روپے ضائع کریں گے. جو زیرو سے کاروبار شروع نہیں کر سکتا وہ 2 لاکھ سے بھی نہیں کر سکتا. سر اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اس کوشش کو کیسے جاری رکھا جا سکتا ہے؟ بس مایوسی نہیں ہونی خدا سے, اور اپنے لیے نئے راستے, نئے جد و جہد, محنت جو ہے وہ تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا ہی منع کیا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں. القاسب و حبیب اللہ, کمانے والا اللہ کا دوست ہے. ابو بکر و عمر نے کب چھوڑا ہے کمانا؟ مدینہ گئے تب بھی کمانے لگ گئے. وہ خلافت والے دن حضرت عمر وغیرہ نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ بھئی آپ کمانے کا, وہ صبح اٹھ کے کام کرنے نکل گئے. انہوں نے کہا نہیں خلافت نہیں سنبھالی جائے گی, آپ وظیفہ لے لیں اور اب خلافت سنبھالیے. ہمارے ہاں تو کبھی تصور ہی نہیں تھا کہ ہم نے وہ فقر اختیار کرنا ہے, کام ہی کو نہیں کرنا, اور یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے کہ میں دنیا دار بنوں. نیک دنیا دار اللہ کا دوست ہے. محنت کریں, کمائیں. اس امت کو کمانے والے لوگوں کی ضرورت ہے, اس دین کو کمانے والے لوگوں کی ضرورت ہے. یہ کس نے کہا کہ نہیں کمانا ہے؟ تو خدا کی رضا کمانے کے خلاف نہیں ہے, حرام کمانے کے خلاف ہے, چوری چکاری اور فساد کے خلاف. دل کھول کر کمائیں. اور کچھ لوگ اللہ نے پیدا اس لیے کیے ہوتے ہیں کہ وہ کمانے والے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک تاجر کا جہاز ڈوب گیا کہ کیا ہوا, آگ لگ گئی, اب واقعہ صحیح یاد نہیں آ رہا. تو وہ آیا بیت المال میں, اس نے کہا مجھے قرض چاہیے. آپ نے کہا لے جاؤ, جب توفیق ہوگی دے دینا. تو ایک درباری نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ وہ آدمی ہے جو کمانے والا ہے, 200 آدمی اس نے روزگار لگا رکھا تھا, تو یہ میں بیت المال کے پیسے کس لیے ہیں؟ انہی کاموں کے لیے. تو یہ جو کمانے والے لوگ ہیں یہ امت کا بڑا اثاثہ ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے حقیر ہیں, دنیا دار ہیں. مجھے ایک جگہ میں گیا تو اس نوجوان بڑے تھے پرجوش, جوشیلے قسم کے. جی اصل زندگی تو آپ کی ہے نا, بڑے نیک لوگ ہیں آپ, اللہ والے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ میں نے ایک فیلڈ چنا ہے, ایک فیلڈ آپ لوگوں نے چنا ہے. میں اگر اس میں دیانتدار ہوں تو نیک ہوں, اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہوں. اگر میں اسے بد دیانت ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 15ویں صدی کے علماء بڑی سنگین دوزخ میں جائیں گے. یہ میرا فیلڈ ہے, ایک آپ کا فیلڈ ہے. آپ کی اس میں بلندی ہے, اس میں شان ہے. اگر آپ وہ عظمت والے ہیں تو اس میں آپ نیکی کے ساتھ وہی مقام پا سکتے ہیں جو ایک عالم دین کا ہوتا ہے. اس میں کیا مسئلہ؟ تو یہ بس ایک فیلڈ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں کوئی آسمان سے نہیں اتر آیا. تو ان کو میں نے خوب ڈانٹا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ علماء کی عزت ہونی چاہیے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بھی عزت ہونی چاہیے, موچی کی بھی عزت ہونی چاہیے, جلاہے کی بھی عزت ہونی چاہیے. اور میں بتایا ان کو کہ اگر موچی ختم ہو جائے دنیا سے, آپ کے لیے چلنا محال ہو جائے گا. میرے ختم ہونے سے کچھ نہیں ہوگا, زندگی چلتی رہے گی. تو آپ کی بھی ایک ضرورت ہے معاشرے, ہر پروفیشن کی ایک ضرورت ہے. وہ قابل قدر لوگ ہیں جو اس یہ گھٹیا کام کرتے ہیں. گٹر صاف کرنے والا معزز ترین آدمی ہے معاشرے کا, وہ صفائی کر رہا ہے اس کی, ہم کہتے ہیں وہ گھٹیا. تو بس یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے سیکھا. تو اس لیے جد و جہد ہر میدان میں ان پیشوں کو عزت دینی چاہیے. پاکستان میں بڑے نوجوان ہیں جو میٹرک کر لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں چھوٹا کام نہیں کرنا. کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے. براق چینل والوں کا سوال ہے کہ گامدی صاحب کی کتاب میزان بہت اچھی ہے, آپ اس پر کچھ کہیں گے؟ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے تبصرے کروانے کی قسم اٹھا لی. دیکھیے میزان جو کتاب ہے وہ اس کی میں خصائص بتا دیتا ہوں, کیونکہ یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب کسی کتاب پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تبصرے میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں, تنقید بھی اور توصیف بھی. تو اس لیے میں پھر صرف خصائص بتا دیتا ہوں اس کے. اصل میں مجلس میں
میں اس بات سے اوائڈ کرتا ہوں کہ کسی شخصیت پر، کسی صاحب کتاب پر تبصرہ ہو، اور پھر مسئلہ اور بھی نازک ہو جاتا ہے جب وہ میرے استاد ہوں۔ تو اس لیے میزان ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی مثال امت اسلامیہ میں نہیں ہے، اس کی بنت کے اعتبار سے، اس کے مضمون کے اعتبار سے، اور اس کے کنٹینٹ کے اعتبار سے۔ ایسی کتاب پہلے کبھی نہیں لکھی گئی جس میں مکمل دین اس کوشش کے ساتھ لکھا گیا ہو کہ قرآن و سنت تک محدود رہنا ہے۔ ایسی کوئی کتاب موجود نہیں۔ تو یہ اس کی اول اور آخر خوبی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں دین اس کوشش کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ صرف قرآن و سنت تک محدود رہ کر لکھا جائے۔ اس میں فقہ شامل نہیں ہے، اس میں تصوف کی فتوحات شامل نہیں ہیں، اس میں فلسفیوں کی فلسفے شامل نہیں ہیں، اس میں سائنس کی مشکافیاں شامل نہیں ہیں۔ کوشش ہے، پوری کامیاب کوشش ہے، ان کی حد تک کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے، کہ کامیاب کوشش ہے کہ کوئی چیز اپنی طرف سے اس میں نہیں ڈالی گئی، امت کی طرف سے اس میں نہیں ڈالی گئی، علماء کی طرف سے اس میں نہیں ڈالی گئی۔ ہاں، آپ کو اگر اختلاف ہو سکتا ہے تو آیات کے فہم میں ہو سکتا ہے، وہ فہم اس میں موجود ہے۔ دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ دین کی جو نصوص جس طرح سے اس میں حل کی گئی ہیں وہ خاص طرح امتیاز ہے مکتب فراہی کا، اور اس میں لسانی اعتبار سے، جن کا ابھی میں نے کسی صاحب کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ اصول تفسیر والا جو سوال تھا، ان فطری اور قرآنی اصولوں پر اس کو دیکھا اور پرکھا گیا ہے۔ بہت کنسائز ہے، بہت کم صفات میں، یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ کتاب میں لکھتا تو اتنی موٹی موٹی 4-5 جلدیں ہو جاتی۔ اس کی وجہ سے اس کتاب کے اندر ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ آپ جلدی ہی پوری بات سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایک نقص رہ جاتا ہے کہ آپ بات کا استاد کی پوری بات سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ وہ بہت مختصر الفاظ میں انہوں نے بیان کی ہوتی ہے۔ اس کتاب کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ اصول و مبادی کا ہے، ایک دین حق کا ہے، اور تیسرا حصہ جس کے پھر 2 حصے ہیں، ایک میں ایمانیات اور اخلاقیات بیان کیے گئے ہیں اور ایک میں فقہ بیان کی گئی ہے، یعنی دین کی شریعت بیان کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت کمپیکٹ، بہت واضح، 2 ٹوک شاندار کتاب ہے۔ تو میرا خیال اتنا کافی ہے۔ امر بالمعروف میں امر سے کیا مراد ہے، یہ ناصرہ صاحبہ کا جو پہلا سوال تھا وہ براق چینل والوں کا تھا، اور اب یہ سوال ہے ناصرہ صاحبہ کا۔ امر بالمعروف میں موقع محل کے اعتبار سے معنی بدل جاتے ہیں۔ امر کے معنی حکم کے بھی ہیں، اور امر کے معنی مشورے کے بھی ہوتے ہیں، اور امر کے معنی نظام کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اپنے موقع محل پہ امر بالمعروف والے احکام میں جب حکومت کے لیے آیا ہے تو وہاں پر حکم کے معنی میں آیا ہے، اور جب مسلمانوں کے مومنین بھائی بھائی ہیں آپس میں اس سیاق و سباق میں آیا ہے تو وہاں وہ مشورے کے معنی میں آیا ہے۔ نیلوفر صاحبہ کہتے ہیں کہ اسلام میں لونڈیوں یا کنیزوں کے بارے میں جو احکام تھے تو کیا ان کے مطابق ان سے فزیکل ریلیشن شپ بھی رکھا جا سکتا ہے؟ ایسے کرنا زنا نہیں تھا؟ اچھا، اور ایسے بچوں کا وراثت میں کیا معاملہ رکھا گیا؟ کیا دنیا میں انہیں جائز اولاد تسلیم کیا جاتا تھا؟ آپ کے جب سوال میں کچھ پریزنٹ کے ٹینس بھی آ گئے ہیں تو میں ماضی کا سمجھ کے کر رہا ہوں۔
قدیم زمانے میں دو چیزیں نکاح کے قائم مقام تھیں، ایک نکاح پڑھ لینا اور ایک کسی کو خرید لینا۔ یہ نکاح کے قائم لیگل طریقہ تھا۔ جس طرح ہمارے ملک میں شادی 3 طرح سے ہوتی ہے، بھاگ کر، دوستوں کی گواہی کے ساتھ، عدالت میں، اور عام صحیح طریقے کے مطابق، تینوں شادیاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ان کے ہاں یہ 2 شادیاں ہوتی تھیں، ایک یہ کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں گے، شادی کریں گے، نکاح ہوگا، اور ایک یہ تھا کہ آپ نے کسی خاتون کو خرید لیا تو یہ شادی کا طریقہ تھا ایک۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس نے خرید لیا ہے وہ لیگل رائٹس رکھتا ہے، اس کے غلام ہونے کے بھی اور اس کی بیوی ہونے کے بھی، لیکن اس کو بیوی کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا، اس کے حقوق بیوی والے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ غلام کے جو حیثیت تھی وہ بے حقوق انسان کی تھی، نہ وہ کوئی چیز کا مالک ہو سکتا تھا، نہ اپنی مرضی کا مالک تھا، بس وہ دوسروں کی خدمت کرتا تھا۔ تو یہی اس خاتون کی بھی حیثیت ہوتی تھی جس کو غلام بنا کے رکھ لیا جاتا تھا۔ اب رہ گیا ان کی اولاد کا مسئلہ۔ ان کی اولاد بالکل جائز سمجھی جاتی تھی، اور بعض صورتوں میں غلام ہی سمجھی جاتی تھی، بعض صورتوں میں غلام نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ان کو کوئی بھی ناجائز اولاد کہہ کر نہیں کہتا تھا، کیونکہ وہ لیگل طریقہ تھا، اور ان کی اولاد بالکل جائز پسندیدہ ہوتی تھی، کوئی اس میں کمی نہیں، کچھ پہلو ایسا نہیں تھا کہ نہ ایسا کرنے والوں کو زانی کہا جاتا تھا، یہ بالکل جائز لیگل طریقہ تھا۔ جیسے کورٹ میں میرج کرنے والے کو ہم زانی نہیں کہیں گے، اگرچہ شریعت کے اعتبار سے وہ درست شادی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو زانی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے یہ اولاد جائز ہوتی تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ البتہ وراثت میں چونکہ غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے تو اس لیے ان کو وراثت نہیں ملتی تھی، اور جن کے بچے آزاد کر دیے جاتے تھے ان کو پھر وراثت میں حصہ مل جاتا تھا۔ خود ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اگر وہ درست ہے تو یہ راویوں یعنی مورخین کے اوپر ہے کہ آخری زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو اپنے پاس رکھا، ان کو اپنی وراثت میں جو دینا تھا وہ دیا، لیکن جو ان کی غلاموں سے اولاد تھی ان کے بارے میں ان کو کچھ پیسے دے کر، کچھ چیزیں دے کر ان کو دور بھیج دیا۔ تو اگر یہ واقعہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طریقہ تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں۔ براق چینل، یہ نیلوفر صاحبہ کا سوال تھا۔ براق چینل کی طرف سے سوال ہے جی کہ رب العالمین اور رحمت العالمین دونوں میں سے، رب العالمین اور رحمت للعالمین دونوں میں ہے، اچھا عالمین، اس پر کچھ بتائیے۔ عالم جو ہے وہ جہان کو کہتے ہیں، اس کی جمع عالمون ہے، اور وہ جب وہ زیر کی حالت میں یا زبر کی حالت میں ہوتی ہے تو ہوتا ہے لفظ یہ، تو عالمین بن جاتا ہے۔ عالمین کے معنی دنیا جہان کے ہیں، اور دنیا جہان کے جس طرح اردو میں معنی 2 ہیں، اسی طرح عربی میں بھی 2 ہیں۔ ایک دنیا کے معنی میں، اور جہان کے معنی میں، اور ایک لوگوں کے معنی میں۔ جیسے ہم کہتے ہیں دنیا خراب ہو گئی تو اس کا مطلب ہے لوگ خراب ہو گئے، زمانہ بگڑ گیا ہے، یعنی لوگ بگڑ گئے ہیں۔ زمانہ تو وہی وقت چل رہا ہے، اس میں کیا بگاڑنا ہے۔ تو اس طرح سے عالمین ہے۔ قرآن مجید میں میرے استقصاء کے مطابق جہاں جہاں بھی عالمین آیا وہ لوگوں کے معنی میں آیا، وہ کہیں بھی جہانوں کے معنی میں نہیں آیا۔ لیکن سورہ فاتحہ میں اکثر لوگ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، جہانوں کا پروردگار ہے، اور پھر تقسیم کرتے ہیں جہانوں کو کئی پہلوؤں سے، کہ وہ جنات کا عالم ہے، وہ انسانوں کا عالم ہے، وہ جانوروں کا عالم ہے، کوئی سورج چاند ستاروں کا عالم ہے، تو وہ پھر اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں۔ سر یہ اللہ سے تعلق کیا چیز ہوتی ہے، اور اس میں اتنے اپس اینڈ ڈاؤنس کیوں آتے ہیں؟ اللہ سے تعلق صوفیہ کی اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میرے ساتھ تعلق قائم کرو۔ اصل چیز بندہ ہونا ہے، تو میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹتا۔
ایک دن بھی نہیں آئے گا کہ آپ اللہ بن جائیں یا اللہ کے بندگی سے نکل جائیں، ایک دن بھی نہیں آئے گا۔ البتہ آپ تسلیم و رضا سے نکل سکتے ہیں کہ اللہ کو اللہ ہونے پر راضی نہیں رہے، اس کی اطاعت سے نکل گئے۔ تو یہ ہوگا جب رشتہ ٹوٹ جائے گا خدا سے، آپ نے کفر کر دیا، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جو بندگی کا رشتہ ہے اس کو قائم رکھنا ہے آپ نے، اور وہ اس کے دو حصے ہیں، ایک تکوینی ہے، یعنی تخلیق کے اعتبار سے آپ بندے ہیں، ہر صورت میں بندے ہیں۔ ابو جہل بھی بندہ تھا اللہ کا، اسے نکل ہی نہیں سکتا وہ، لیکن جو آزمائش کے پہلو سے میں دیا گیا اس میں وہ نکل گیا، وہ اللہ کا بندہ نہیں رہا، گویا اس نے اللہ کے بندہ ہونے سے ریزائن کر دیا۔ تو جو یہ کر دے گا اس کو پھر آخرت میں سزا ملے گی۔ لیکن خدا کی بندگی سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ جو جبلی، جو تکوینی بندگی ہے وہ قائم ہے، اس میں سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف انک کادح الی ربک کدحا، یہ کافر بھی بھاگا جا رہا ہے، مومن بھی بھاگا جا رہا ہے، اپنے رب کی طرف کشاں کشاں بھاگے جا رہے ہیں، کھنچے جا رہے ہیں۔ تو تکوینی تو کوئی بھی نہیں نکل سکتا، وہ تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اب بندے نے توبہ کرنی ہے، واپس آ جانا بس۔ اب اس کے نشیب و فراز جو ہیں وہ اگر آپ نیکی کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے کہیں تو تقوی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ وہ اتار چڑھاؤ کس لیے آتے ہیں؟ دو کشمکشیں ہمارے اندر جاری رہتی ہیں، ایک ہمارا اخلاقی وجود ہے اور ایک ہمارا مادی وجود ہے۔ مادی وجود اپنی ضرورتیں پوری شدت کے ساتھ سامنے رکھتا رہتا ہے اور اخلاقی وجود اس کے اوپر رکاوٹیں لگاتا رہتا ہے۔ مثلا مجھے بھوک لگی ہے تو بس مجھے کھانا چاہیے، وہ میں چرا کے کھا لوں، کما کے کھا لوں، کسی سے چھین کر کھا لوں، مجھے کھانا چاہیے، یہ میری جبلت ہے۔ اب اخلاقی قدغن آتی نہیں چوری نہیں کرنا، تم نے چرا کر نہیں کھانا، چھین کر نہیں کھانا، تو یہ اخلاقی قدر۔ اب ان دونوں کی کشمکش جاری رہتی ہے، تو کبھی ہمارے اوپر ہماری جبلت غالب آ جاتی ہے تو ہم تقوی کم کر لیتے ہیں، اور کبھی ہمارا اخلاقی وجود ہم پر غالب آ جاتا ہے تو ہم اس وقت متقی ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ مومن کا تعلق اس وقت مضبوط رہتا ہے جب وہ اخلاقی وجود کو حاوی کر دیتا ہے۔ مولانا مودودی مرحوم کے الفاظ میں یہ دو پہلوان ہیں جو لڑتے رہتے ہیں، تو جو جیت جاتا ہے وہ تقوی والا ہو تو متقی آدمی ہے، خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اور اگر وہ ہار گیا زیادہ تر تو اس کا تعلق کمزور ہو گیا۔ تو آپ نے اخلاقی وجود کو تقویت دینی ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ اس کا پہلوان ہمیشہ جیتتا رہے۔ باقی تعلق اللہ تعالیٰ نے کب توڑا ہے؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بندہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو قدم چلتا ہے اس کی طرف۔ اور ایک تو تمثیل ایسی آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ آدمی کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ گار بندہ ایسا ہی ہے جیسے کیا ہوتا ہے لفظ، گڈریا کہہ لیجئے، جیسے گڈریا کے لیے گمشدہ بکری، وہ اپنے پورے ریوڑ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ تو خدا کا تعلق اتنا مضبوط ہے آپ کے ساتھ کہ جب آپ گناہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری توجہ سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تو وہ تو تعلق نہیں توڑتا، تعلق ہم توڑتے ہیں۔ تو اس لیے تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ خدا سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، خدا ہر وقت میرے آپ کے ساتھ ہے، بڑا ہی کریم ہے، بہت ہی کریم۔ میرے خیال میں اگر کوئی ہستی صابر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا بات ہے! اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو حلیم کہا ہے، بہت ہی بردبار ہے۔ وہ میری آپ کی دیکھیے، اس اللہ تعالیٰ کی چونکہ خوبی یہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس صورتحال میں آپ کی جبلت آپ پہ حاوی آئے گی آئے گی، آپ کے اخلاقی وجود نے شکست کھانی ہی کھانی ہے۔ اس موقع پر وہ ناراض نہیں ہوتے، اس موقع پر ناراض ہوتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اخلاقی وجود نے غالب آ سکتا تھا،
جبلت کی طاقت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اخلاقی وجود کو دبا سکے. اب اگر آپ اخلاقی وجود کو دبا گئے تو پھر آپ اللہ ناراض ہوتے ہیں, اس وقت گناہ لکھتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نفسیاتی, ذہنی, جسمانی, علاقائی, سماجی حیثیت, ساری قوتوں کا پتہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے والد کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا, تو وہاں گناہ کم دیں گے. اس کو پتہ ہے کہ چودھری صاحب کے آگے میں نہیں کھڑا رہ سکتا, وہ مجھے گناہ کم دیں گے. یہ ساری چیزیں دھیان رکھتے ہیں. اس لیے تعلق وہ نہیں توڑتے, ہم توڑتے ہیں. وہ ابو جہل نے توڑا, فرعون نے توڑا, قارون نے توڑا, اللہ نے بھی توڑا. قارون اپنے آخری دنوں میں بھی توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے ہاتھ کھول کے کرنا تھا, آ جاؤ. اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں, ہمارے بندھے ہوئے ہیں. تو بس اپنے تقوی کو جاری رکھیں, اخلاقی وجود کو ہمیشہ جتانے کی کوشش کریں, اور اس کو اتنا حساس بنا لیں کہ ہمارے پاکستان میں 10 سال کی عمر تک آتے آتے بہت ساری قوتیں, ان کا جو حص ہے وہ مر جاتی ہے. ہماری اخلاقی حص اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی خیال ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم بیدار کر سکتے ہیں. تو تقوی کے ساتھ چیزوں کو نہایت نپے تلے طریقے سے دیکھیں, عمل کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. تو آدھا کام ہوا ہوتا ہے ہر وقت. خدا سے تعلق کی جو یہ جہت ہے کہ اللہ میرے قریب ہے یا نہیں, وہ بہت قریب ہے. وہ آپ کے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا ہے, شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ اس کے ہاتھ میں ہیں, اس کی گود میں ہیں. آدھا کام آپ کی طرف سے ہونا کہ آپ تقوی پر قائم رہتے ہیں کہ نہیں. تو وہ آدمی دیکھیے کہ جو بالکل کنگال ہے لیکن وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے سچائی نہیں چھوڑ سکتا, تو رب کے سب سے زیادہ قریب ہے. اس طرح جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے واسجد واقترب, سجدہ کر اور قریب ہو جا. یہ سجدے والی آیت ہے, گھر جا کے سجدہ کر لیجئے گا. تو سجدہ کر اور قریب ہو جا, بس خدا کے آگے جھک جائے, قریب ہی قریب ہے. اور جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ 5 وقت سجدہ کرتا ہے تو قریب ہی قریب. تو بہت خدا بہت قریب ہے. ہمارے پاکستان میں خدا کا تعارف ہی نہیں کرایا جاتا, خدا سے میں واقف ہی نہیں ہوتا. خدا بڑی عظیم ہستی ہے, بہت عظیم ہستی ہے. وہ ابو جہل کو بھی اسی محبت کے ساتھ دعوت دیتا ہے جس محبت سے ابوبکر صدیق کو دیتا ہے, اسی اپنائیت کے ساتھ. یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ نہ مانے. تو میرے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی. تو ہمارے چونکہ ظاہری چیزوں پر ہم بڑا مدار رکھتے ہیں ہندوستانی پاکستانی, تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ان کے گھر دانے نہیں آ گئے, نہ مطلب ہے کہ اللہ تو راضی نہیں آئے گا. کس نے کہا آپ کو؟ اس کے گھر دانے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہے اس سے. واضح یہ ہم نے بنا لی ہے کہ اس کو عقل نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. ایسی باتیں کچھ بھی نہیں. تو ظاہری چیزوں پر کچھ نہیں ہے. خدا کو ہمیشہ اپنے قریب پائیں, قریب محسوس کریں, اور ایسے چلا کریں کہ جیسے میں اللہ کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ اور ہر وقت خدا مجھے دیکھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تلقین ہے. میری تلقین واپس لے لیجیے, انگلی پکڑنے والی, لیکن خدا دیکھ رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے. اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں. تو قریب ہی قریب ہے.